ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کا کریں گے باقاعدہ آغاز اور سب سے پہلے آپ کو ہم خبر دیں کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات طے پا گئے۔ پیپلز پارٹی اور MQM کے درمیان اعلیٰ سطحی مذاکرات ہوئے جبکہ کراچی کی ابتر صورتحال بہتر ہونے کی بھی امید جاگ گئی۔ پیپلز پارٹی MQM کا صوبائی سطح پر ڈیولپمنٹ کمیٹی کے قیام پر اتفاق ہو گیا۔ سندھ حکومت صوبائی فائنانس کمیشن کی تشکیل نو مالیاتی شیئرز بڑھانے پر بھی تیار ہو گئی۔ متحدہ قومی موومنٹ اور پیپلز پارٹی کے درمیان معاملات طے پا گئے۔ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے مسائل حل کرنے کی زبانی طور پر یقین دہانی۔ MQM پاکستان کا تحریری معاہدے تک تحریک عدم اعتماد میں ساتھ نہ دینے کا اصولی فیصلہ۔ MQM پاکستان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان معاملات طے پا گئے۔ پیپلز پارٹی اور MQM کے درمیان اعلیٰ سطحی مذاکرات۔ کراچی کی ابتر صورتحال بہتر ہونے کی امید جاگ گئی۔ پیپلز پارٹی MQM کا صوبائی سطح پر ڈیولپمنٹ کمیٹی کے قیام پر اتفاق ہو گیا۔ سندھ حکومت صوبائی فائنانس کمیشن کی تشکیل نو مالیاتی شیئرز بڑھانے پر بھی تیار ہے جبکہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور پیپلز پارٹی کے درمیان معاملات طے پا چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کی مسائل حل کرنے کی زمانی طور پر یقین دہانی۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا تحریری معاہدے تک تحریک عدم اعتماد میں ساتھ نہ دینے کا اصولی فیصلہ۔ MQM پاکستان اور پیپلز پارٹی کے درمیان معاملات طے پا گئے۔ کراچی کی ابتر صورتحال بہتر ہونے کی امید ایک بار پھر سے جاگ گئی۔ پیپلز پارٹی MQM کا صوبائی سطح پر ڈیولپمنٹ کمیٹی کے قیام پر اتفاق ہو گیا۔ سندھ حکومت صوبائی فائنانس کمیشن کی تشکیل نو مالیاتی شیئرز بڑھانے پر بھی تیار ہو گئی۔ متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان معاملات طے پا گئے۔ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کی مسائل حل کرنے کی زبانی طور پر یقین دہانی جبکہ MQM پاکستان کا تحریری معاہدے تک تحریک عدم اعتماد میں ساتھ نہ دینے کا اصولی فیصلہ۔ پیپلز پارٹی اور MQM کے درمیان اعلیٰ سطحی مذاکرات ہوئے جبکہ کراچی کی ابتر صورتحال بہتر ہونے کی امید جاگ گئی۔ پیپلز پارٹی MQM کا صوبائی سطح پر ڈیولپمنٹ کمیٹی کے قیام پر اتفاق ہو گیا جبکہ سندھ حکومت صوبائی فائنانس کمیشن کی تشکیل نو مالیاتی شیئرز بڑھانے پر بھی تیار ہو گئی۔ متحدہ قومی موومنٹ اور پیپلز پارٹی کے درمیان معاملات طے پا گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کی مسائل حل کرنے کی زبانی طور پر یقین دہانی۔ MQM پاکستان کا تحریری معاہدے تک تحریک عدم اعتماد میں ساتھ نہ دینے کا اصولی فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی احمد جان نے کہا ہے کہ بلدیہ غربی میں تعمیر و ترقی کے کاموں میں مشاورت کے عمل پر توجہ مرکوز رکھی جائے۔ عوامی امنگوں کے مطابق معیاری کام کروا کر بلدیہ غربی اپنا کردار بھرپور انداز میں پیش کرے۔ بلدیاتی کاموں کی کارکردگی کے حوالے سے بلدیہ غربی میں اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی عبدالحلیم جاگرانی، میونسپل کمشنر اشفاق احمد ملہ سمیت متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی احمد جان کا کہنا تھا کہ تمام وارڈوں میں اتفاق رائے سے عوامی مسائل کے خاتمے کی رفتار کو مزید بہتر بنایا جائے۔ جو ترجیحات طے کی گئی تھیں ان کے اسٹرکچر کی بحالی پر توجہ دی جائے۔ اب ہمیں اس سے آگے کی طرف چلانا ہے۔ بلدیہ غربی کے علاقوں میں بلدیاتی وسائل کو عوام تک پہنچانا ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم علاقوں میں عوام کے درمیان رات دن موجود ہوتے ہیں۔ عوام کو ہم سے توقعات ہیں اور ہم تمام یوٹیلیٹی سروسز فراہم کرنے والوں سے اشتراکی عمل کو مضبوط بنا رہے ہیں۔ بلدیاتی وسائل کی فراہمی میں جو مسائل درپیش ہیں ان کے خاتمے کے لیے ہم شب و روز شانہ بشانہ موجود ہیں۔ میٹرو ون نیوز سے بات کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی عبدالحلیم جاگرانی نے کہا کہ جو حکمت عملی بنائی گئی ہے تمام حلقوں کی مشاورت سے اس پر کام جاری ہے۔ جہاں مسائل آ رہے ہیں ان کے حل کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ بیسیکلی ہماری NRT ہوئی تھی، اس پہ 198 کام اپروو ہوئے تھے ان آل، ساری کوڈل فارمیلٹیز پوری ہو گئی تھی، تو اس میں پروگریس رپورٹ کے لیے آج ہم نے میٹنگ کال کی تھی جس میں سارے سپرنٹینڈنٹ انجینئر
بھی تھے اور ایگزیکٹو انجینئرس بھی تھے, تو ان کو تنبیہ کی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ ورک پروگریس پراپر ہو جائے گا کچھ دنوں میں ہی. ویسے سر ہم نے جو شروع میں جو کرائٹیریا رکھا تھا کہ ایون ڈسٹریبیوشن ہو, کام ہر ایریا میں کام ہو یو ہے نا, تو ہر یو سی کے ہر وارڈ میں ہم نے 4 کام جو دیے تھے یو ہے نا, تو کرائٹیریا یہی ہے کہ ایون ڈسٹریبیوشن ہو, پورا انصاف ہو اور پورے ضلع میں کام ہو. بیسیکلی کام جو رکے ہوئے ہیں لوگوں کو جو امپریشن تھا اسٹیک ہولڈرز کو, وہ یہ ہے کہ ایک ہمارا سیپرا رولز ہیں, اس کے لیے انیشیل ٹائم جو ہے 90 ڈیز جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتا ہے نا اس میں ورک آرڈر ایشو کرنے سے پہلے, تو کچھ کام اس وجہ سے رکے ہوئے ہیں, باقی ادروائز 50% کام تو کمپلیٹ ہو گئے ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ بلدیہ غربی نے ان علاقوں میں جہاں تعمیر و مرمت کے کاموں میں منصوبہ بندی کی گئی تھی ان تمام کاموں پر باہمی مشاورت سے کام جاری ہے. جن علاقوں میں اسٹرکچر بحال کیا گیا ہے دیگر کاموں کا آغاز بھی کیا جا رہا ہے. ہم سب ایک ٹیم کی طرح کام کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی سلمان عبداللہ مراد نے بلدیہ ملیر کے دفاتر میں افسران اور ملازمین کی فزیکل حاضری چیک کی. سلمان عبداللہ مراد کی ہدایت پر ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن مسرور نواز خشک نے بلدیہ ملیر کے افسران کو وضاحتی نوٹس جاری کر دیے. وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی سلمان عبداللہ مراد نے اچانک بلدیہ ملیر کے تمام محکمہ جاتی دفاتر میں خود جا کر حاضری رجسٹر طلب کیا اور افسران اور ملازمین کی فزیکل حاضری چیک کی. چند افسران اور ملازمین کی غیر حاضری کا سخت نوٹس لیا اور دیر سے آنے والے افسران اور ملازمین کو وقت کی پابندی کی سختی سے ہدایت کی. اس موقع پر ان کے ہمراہ ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن مسرور نواز خشک اور سینئر آفیسر بلدیہ ملیر ثناء اللہ خان بھی موجود تھے. معاون خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ بلدیہ ملیر میں عوامی خدمت کے کام جاری ہیں. معاون خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ نے افسران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ غیر حاضر افسران کو فوری وضاحتی نوٹس جاری کیے جائیں. ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن کی جانب سے ایگزیکٹو انجینئر B&R, ایگزیکٹو انجینئر M&E لانڈی اور ملیر زون, اکاؤنٹ آفیسر, چیف میڈیکل آفیسر, ڈائریکٹر سینیٹیشن, پے رول آفیسر IT, اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل افیئرز, انٹرنل آڈٹ آفیسر, انفارمیشن آفیسر, سیکیورٹی آفیسر کو غیر حاضری پر وضاحتی نوٹس جاری کیے ہیں اور 3 یوم کے اندر جواب بھی طلب کیا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر محمد آصف خان نے کہا ہے کہ 23 مارچ اس تاریخی دن کی یاد دلاتا ہے جب بر صغیر کے مسلمانوں نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم مذہبی اقدار کے مطابق اپنی زندگی ایک آزاد اور خود مختار ریاست میں بسر کریں گے, اور اس عہد اور ہمارے اکابرین کے انتک محنت جد و جہد کے ساتھ قائد اعظم کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر 14 اگست 1947 کو ایک نئے وطن کو شرمندہ تعبیر کیا. میونسپل کمشنر بلدیہ کیماڑی اسلم قاضی کی ہدایت پر رانا فٹ بال گراؤنڈ بلدیہ زون میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب کا آغاز پرچم کشائی سے ہوا. وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر محمد آصف خان نے پرجوش پاکستان زندہ باد کے نعروں میں پاکستانی پرچم کو فضا میں بلند کیا. قومی ترانے اور سلامی کے بعد ڈائس پر آ کر تقریب کے شرکا کو آج کے دن کے حوالے سے آگاہ کیا کہ ہمارے بزرگوں کے جذبوں کا ثمر ہے یہ پاکستان. میں آج بچوں کی صلاحیتوں سے بے حد متاثر ہوا. ہماری زمین بڑی زرخیز ہے, بس مٹی کو نم تو ہونے دو. تقریب کے آخر میں مہمانان گرامی نے ڈائریکٹر, ڈیپٹی ڈائریکٹرز اور اساتذہ کو اعزازی اسناد عطا کیے اور کامیاب طلبہ اور طالبات کو شیلڈز اور انعامات دیے. KMC کے میٹروپولیٹن کمشنر سید افضل زیدی نے کہا ہے کہ پاکستانی خواتین کی صلاحیتیں دیگر شعبوں کے ساتھ ساتھ اسپورٹس میں بھی کسی طور کم نہیں ہیں. سندھ سافٹ بال ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام SSA پاکستان ڈے ویمنز سافٹ بال چیمپئن شپ کی اختتامی خطاب کرتے ہوئے سید افضل زیدی نے سندھ سافٹ فٹ بال کی جانب سے یوم پاکستان کی مناسبت سے سافٹ بال چیمپئن شپ کے انعقاد کو خوش آئین قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسے ایونٹ سے جہاں کھیلوں کی سرگرمیوں میں اضافہ ہوتا ہے وہیں نئے ٹیلنٹ کو سامنے آنے میں بہت مدد ملتی ہے. سندھ سافٹ بال ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام SSA پاکستان ڈے ویمنز سافٹ بال چیمپئن شپ کا ٹائٹل کراچی گرینز نے کراچی وائٹس کو 3 رن سے شکست دے کر اپنے نام کر لیا. گرلز کالج اور کالج گراؤنڈز پر کھیلے گئے فائنل میں کراچی گرینز نے 5 اننگز میں 14 رنز اسکور کیے. کراچی وائٹس اپنی 5 اننگز میں 11 رنز بنا سکی. فاتح ٹیم کی جانب سے مرسلین 3, ندا, زارا, جوینا اور دشا نے 2 رنز اسکور کیے. اس موقع پر کالج کے پرنسپل مسز آئرن پرل, سافٹ بال فیڈریشن پاکستان کے صدر حیدر خان, چیئرپرسن تیمینہ آصف,
سندھ سافٹ بال ایسوسی ایشن کے صدر سید وسیم ہاشمی، نائب صدر محمد ناصر، سیکرٹری فائنانس مراد حسین، کراچی سافٹ بال کے سیکرٹری فراز اعجاز، ناہید لیاقت، کھلاڑیوں اور طالبات کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اور الخدمت کراچی کے اشتراک سے شہر کراچی کے چڑیا گھر میں کلین اینڈ گرین پاکستان کے نام سے آگہی واک کا اہتمام کیا گیا۔ ایم ڈی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ زبیر احمد چنہ کی ہدایت پر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اور الخدمت کے اشتراک سے چڑیا گھر میں 23 مارچ کے موقع پر کلین اینڈ گرین پاکستان کے نام سے آگہی واک کی گئی۔ اس موقع پر بچوں نے پوسٹر اور بینرز اٹھا رکھے تھے۔ بچوں نے چڑیا گھر کی صفائی میں حصہ لیتے ہوئے بیگز میں کچرا ڈال کر SSWMB کے رکشوں میں رکھا۔ SSWMB کی ٹیم نے بچوں کے عزم کو خوب سراہا۔ ڈیپٹی ڈائریکٹر نے بچوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ بچے ہمارا مستقبل ہیں، آپ اچھے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ صفائی ایک مستقل عمل ہے اور ہمیں اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ واٹر بورڈ نے DPC2 کے تحت سینکڑوں ملازمین کو پروموشن آرڈرز جاری کر دیے۔ وائس چیئرمین واٹر بورڈ نجمی عالم کہتے ہیں کہ واٹر بورڈ نے ملازمین کو شفاف طریقے سے ترقیاں دے کر اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے ایک اور اہم کامیابی حاصل کر لی ہے۔ کراچی واٹر بورڈ کے گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین کو پروموشن آرڈرز دینے کے لیے دھابے جی پمپنگ اسٹیشن ڈسٹرکٹ ٹھٹہ میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں وائس چیئرمین واٹر بورڈ سید نجمی عالم، MD واٹر اینڈ سیوریج بورڈ انجینئر اسد اللہ خان نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ وائس چیئرمین واٹر بورڈ سید نجمی عالم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ الحمدللہ واٹر بورڈ نے ملازمین کو شفاف طریقے سے ترقیاں دے کر اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے ایک اور اہم کامیابی حاصل کر لی۔ انشاءاللہ آئندہ بھی ادارے کے افسران اور ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے دوسرے منصوبے بھی جلد مکمل کر دیے جائیں گے۔ MD واٹر بورڈ انجینئر اسد اللہ خان نے کہا کہ وزیر بلدیات سندھ اور وائس چیئرمین واٹر بورڈ کی ہدایت پر آج ہم نے اہم کامیابی حاصل کر لی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے آج بہت خوشی ہوئی ہے کہ واٹر بورڈ ملازمین کا اہم مسئلہ حل ہو گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ دھابے جی پمپنگ اسٹیشن واٹر بورڈ کی دل ہے، کیونکہ دھابے جی پمپنگ اسٹیشن سے کراچی شہر کو پانی سپلائی ہوتا ہے۔ بلدیہ وسطی میں قائم CSS کارنر کی جانب سے دوسرے مفت CSS تربیتی کورس کا آغاز کر دیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ڈاکٹر عاصم نے کہا کہ ایسے دور میں کہ جب کرپشن میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ وطن عزیز کو ایماندار، دیانتدار اور پرخلوص CSS افسران مہیا کیے جائیں جو میدان عمل میں آ کر عوام کی ضرورتوں کو سمجھیں اور انہیں پورا کرنے اور ان کے مسائل کو ایمانداری سے حل کرے۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر ضلع وسطی طہا سلیم اور ان کی معاون ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ایسے تعلیم یافتہ نوجوانوں کے لیے مفت CSS تربیتی کورسز کا آغاز کیا کہ جو مالی طور پر بے حد کمزور ہے، جس کے لیے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر طہا سلیم نے بتایا کہ مفت CSS تربیتی کورسز 2 مختلف کیمپسوں میں کرائے جا رہے ہیں، جبکہ وطن عزیز کے کسی بھی علاقے سے تعلق رکھنے والے تعلیم یافتہ اور اہل نوجوان بالکل مفت تربیت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس موقع پر سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے بانی مولانا بشیر فاروقی نے کہا کہ ایسے علم کے طلبگار جو معاشی طور پر مضبوط نہیں ہیں اور ملک کے خیر خواہ ہیں اور ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ان طلباء کے لیے CSS کارنر کا پلیٹ فارم کسی نعمت سے کم نہیں، جو بغیر کسی فیس کے طلباء کو پبلک سروس کے میدان میں داخل ہونے کے مواقع فراہم کر رہے ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ کہتے ہیں کہ سڑکوں کا نیٹ ورک بہتر کرنے کے حوالے سے کام جاری ہے۔ ترقیاتی کاموں کی رفتار ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ غیر معیاری ترقیاتی کاموں کی حوصلہ شکنی کر کے ہی بہترین انفراسٹرکچر تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ کی سربراہی میں ترقیاتی کاموں کی رفتار میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ اس سلسلے میں سندھی مسلم سوسائٹی GOR فلیٹس کے اطراف
اور طیبہ مزید PECHS میں سڑکوں کے سرکاری کے کام کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ سپرنٹینڈنگ انجینئر سلمان میمن، اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر ندیم زیتی بھی موجود تھے۔ انہوں نے ترقیاتی کاموں کے معائنے کے دوران سڑکوں کی تعمیر میں استعمال ہونے والے مٹیریل اور اس کے استعمال کے طریقہ کار کا مشاہدہ کیا اور کہا کہ غیر معیاری ترقیاتی کاموں کی حوصلہ شکنی کر کے ہی بہترین انفراسٹرکچر تشکیل دیا جا سکتا ہے، لہٰذا افسران اور ٹھیکیدار طے کر لیں کہ وہ معیاری ترقیاتی کام سر انجام دینے کے لیے ہر ممکن کردار ادا کریں گے۔ انہوں نے خالد بن ولید ہاکی گراؤنڈ PECHS میں موجود نواب شفیع دہلوی لائبریری میں جاری ترقیاتی کاموں کا بھی معائنہ کیا اور کہا کہ اسکول اور لائبریریوں کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے مرحلہ وار اقدامات کر رہے ہیں۔ اسکول اور لائبریریوں کو معیاری تعلیم اور معلومات کا مرکز بنائیں گے، اس لیے مرحلہ وار اسکول اور لائبریریوں کی عمارتوں کو بہتر بنانے کے اقدامات کر رہے ہیں۔ تعلیم، صحت اور کتب خانہ جات کو مثالی بنانا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر علاقہ معززین نے بھی ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا اور ترقیاتی کاموں کی انجام دہی پر DMC ایسٹ کی انتظامیہ کو خوب سراہا۔ کراچی ریزیڈنسی کی جانب سے کراچی یوتھ فیسٹیول میں مختلف موضوعات پر سیشن حاضرین کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ انسداد منشیات پر سیمینار اور آرٹسٹوں کی گروپ نمائش منعقد کی گئی۔ ریزیڈنسی کی جانب سے منعقدہ 7 روزہ کراچی یوتھ فیسٹیول کے 5ویں روز انسداد منشیات کی روک تھام کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ مہمان خصوصی اینٹی نارکوٹکس انسپکٹر عطر نے خطاب کرتے ہوئے کہا، نوجوان نسل کو منشیات کی لت سے دور رکھ کر ہم ایک طاقتور معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ چیئرمین کراچی ریزیڈنسی باسر زیدی خرم جمال ڈاکٹر کامران نے بھی خطاب میں منشیات کو نوجوانوں کے مستقبل کے لیے خطرہ قرار دیا۔ اس موقع پر ماسٹرز طالب علموں کے تیار کردہ فن پاروں کی گروپ نمائش بھی منعقد کی گئی، جس کا افتتاح DC سینٹرل و ایڈمنسٹریٹر DMC سینٹرل طه سلیم نے ربن کاٹ کر کیا۔ اس موقع پر چیئرمین باسر زیدی اور جنرل سیکرٹری سید مشرف علی و معززین موجود تھے۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اور PTA کے ساتھ صنعتی ایریے میں صفائی ستھرائی اور کچرا اٹھانے کے لیے معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ زبیر احمد چنہ نے پاکستان ٹیزز ایسوسی ایشن انوائرمنٹل سوسائٹی کے عہدیداران کے ہمراہ PTA انوائرمنٹل سوسائٹی کے دفتر میں صنعتی ایریے میں صفائی ستھرائی اور کچرا اٹھانے کے لیے معاہدے پر دستخط کیے۔ اس موقع پر MD زبیر احمد چنہ نے کراچی میں کچرا اٹھانے کے آپریشن کی تفصیلی بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ضلع کورنگی کے کورنگی زون اور شاہ فیصل زون میں کام کا آغاز کر دیا ہے، جبکہ صنعتی ایریا میں میونسپل کچرا اور صنعتی فضلہ اٹھانے کے لیے لائے عمل مرتب دیا گیا ہے۔ اس کے لیے میونسپل کچرا اور صنعتی فضلہ الگ الگ اٹھانے کے بعد دونوں طرح کے فضلے کو محفوظ طریقے سے ٹھکانے لگانے کا کام سر انجام دیا جائے گا۔ اس موقع پر PTA کے صدر گلزار فیروز نے MD زبیر احمد چنہ کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان کی کاوشوں اور حکمت عملی کے باعث تمام معاملات خوش اسلوبی سے طے پا گئے۔ صفائی اور کچرا اٹھانے کے کام میں مکمل تعاون فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے اقدامات قابل تحسین ہیں، شہر کو صاف رکھنے اور آلودگی سے پاک ماحول کے لیے اقدامات میں مکمل تعاون فراہم کریں گے اور اس سلسلے میں تمام معاملات سہل بنانے میں بھی تعاون کریں گے۔ اس موقع پر ایگزیکٹو ڈائریکٹر طارق نظامانی، کنسلٹنٹ ریاض کل چائنیز کمپنی کے CEO سمیت دیگر نمائندے اور عہدیداران بھی موجود تھے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ آپ رہیے بلدیاتی خبروں کے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بھی آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر بلدیہ وسطی طه سلیم کہتے ہیں کہ بلدیہ وسطی کے ملازمین کے واجبات بتدریج ادا کیے جا رہے ہیں۔ حکومت سندھ کی جانب سے جیسے جیسے فنڈز وصول ہو رہے ہیں ویسے ہی ملازمین کے واجبات ادا کر دیے جاتے ہیں۔ کمشنر سینٹرل کے آفس میں ریٹائرڈ ملازمین کے لیو ان کیشمنٹ کے چیک تقسیم کرنے کی تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر بلدیہ وسطی طه سلیم اور میونسپل کمشنر زاہد حسین اور دیگر نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر بلدیہ وسطی طه سلیم نے بلدیہ وسطی کے ریٹائرڈ ملازمین میں لیو ان کیشمنٹ کے چیکس تقسیم کیے۔ طه سلیم کا کہنا تھا کہ بلدیہ وسطی اگرچہ مالی مسائل سے دوچار ہے، تاہم مختلف مراحل میں ریٹائرڈ ملازمین کے واجبات ادا کیے جاتے رہے۔ ملازمین کو سندھ گورنمنٹ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق تنخواہوں میں اضافے کے مطابق تنخواہوں کی ادائیگی کے حوالے سے ہر ممکنہ اقدامات کر رہے ہیں۔ ابھی ہماری جب سے مینجمنٹ آئی ہے اس کو 1 مہینہ ہوا ہے تقریباً، اور
ہماری پہلی پرائرٹی یہ تھی کہ لوگوں کے جو واجبات ہیں ہمارے امپلائیز کے ان کو ہم پریفرنس دیں اور ان کو ہم کلیئر کریں. اس میں ہم نے پورا ایک سسٹم بنایا کہ جس کے اندر جو آدمی پہلے ریٹائر ہوا ہے تو اس کا حق پہلے بنتا ہے تاکہ اس کو ملے اور وہ آگے جا کے کام کرے. آپ کو بتاتے ہوئے ہمیں حیرت بھی ہو رہی ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو 2010 میں ریٹائر ہوئے ہیں اور ان کے واجبات اب تک کلیئر نہیں تھے جو ہم نے کلیئر کیے. آج کی ہم تقریب میں 50 لاکھ سے زیادہ کے لوگوں کو ہم نے کلیئر کیا ہے اور انشاءاللہ اس کا سلسلہ ہم ماہوار کریں گے. میونسپل کمشنر زاہد حسین کا کہنا تھا کہ حکومت سندھ کی واضح ہدایت ہے کہ جو ملازم ریٹائرڈ ہو گئے ہیں یا فوت ہو گئے ہیں ان کے بقایا جات کی ادائیگی کو آسان بنایا جائے اور ان کے اہل خانہ کو واجبات کی ادائیگی کے سلسلے میں پیش آنے والی پریشانیوں سے بچایا جائے، کیونکہ ان ملازمین نے اپنی زندگیاں اس ادارے میں رہ کر خدمت کی ہے، اس لیے ان کے ساتھ کسی قسم کی بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اسی میں جیسے ایڈمنسٹریٹر صاحب نے بتایا کہ ٹوٹل ہماری جتنی بھی لائبلٹیز تھی اسپیشلی ہمارے ریٹائرڈ امپلائیز ہیں دیٹ گوز بیک ان 2010 تو ان کو ہم منتھلی وائز کلیئر کرتے جا رہے ہیں. اسی سلسلے میں جو ہمارے ڈی ایم سی ہے وہ ایک ہولسٹک اپروچ بھی لے رہی ہے جس میں نہ صرف ریونیو جنریشن کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، سروس ڈلیوری کو بھی دیکھ رہے ہیں، ڈیلی ٹو ڈیلی کے ایشوز ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہیں. چیک ملنے پر ریٹائرڈ ملازمین نے سندھ حکومت ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر بلدیہ وسطی طاہر سلیم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے واجبات ہمیں بر وقت ادا کیے گئے. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ نے کہا ہے کہ محدود مدتی ترقیاتی کاموں کی ضلع شرکی میں اب کوئی جگہ نہیں. ضلع شرکی کے مکینوں کو پائیدار ترقیاتی پروجیکٹس فراہم کریں گے، بہتر بلدیاتی خدمات کے لیے شب و روز کوشاں ہیں. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ نے سپرنٹینڈنگ انجینئر سلمان میمن، ایگزیکٹو انجینئر اقبال احمد ملا، سابق بلدیاتی منتخب نمائندگان ذوالفقار قائم خانی، لالا رحیم کے ہمراہ مختلف یونین کونسلز کا دورہ کیا اور جبکہ یونین کونسلز میں ترقیاتی کاموں کا معائنہ بھی کیا. اس موقع پر انہوں نے افسران کو ہدایت دی کہ جو ترقیاتی کام سر انجام دیے جا رہے ہیں اس کو بر وقت مکمل کیا جائے، جبکہ معیار کے حوالے سے انجینئرز کے ساتھ میں خود بھی معائنہ کر رہا ہوں اور منصوبوں کی تکمیل تک مکمل نگرانی کروں گا. اس موقع پر متعلق افسران نے بریفنگ میں بتایا کہ ترقیاتی کاموں میں معیار سمیت تکنیکی مہارتوں کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے اور ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے کہ ترقیاتی عمل ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ اور میونسپل کمشنر فہیم خان کی ہدایت کے مطابق سر انجام دیا جائے. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ نے کہا ہے کہ محدود مدتی ترقیاتی منصوبوں کی بےخنی کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں. ضلع شرکی کے مکینوں کو پائیدار ترقیاتی پروجیکٹس فراہم کریں گے. اس موقع پر ترقیاتی کاموں کی انجام دہی پر علاقہ معززین کی جانب سے انہیں روایتی اجرک اور سندھی ٹوپی کے تحائف بھی پیش کیے گئے. جماعت اسلامی کے فلاحی ادارے الخدمت کے تحت گرین اینڈ کلین پاکستان مہم کے سلسلے میں سی ویو پر صفائی اور آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا، جس میں باہمت بچوں اور نوجوانوں کی بڑی تعداد موجود تھی. ساحل پر صفائی کے ساتھ بیچ ویو پارک میں ناریل کے پودے بھی لگائے گئے. الخدمت کے آرفن کیئر پروگرام کے تحت یوم پاکستان کی مناسبت اور گرین اینڈ کلین مہم پاکستان کے سلسلے میں سی ویو میں کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن کے اشتراک سے صفائی اور آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا. واک کی قیادت ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی ساؤتھ ڈاکٹر افشرباب سید اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر الخدمت راشد قریشی اور رکن سندھ اسمبلی سید عبد الرشید نے کی. واک میں باہمت بچوں اور نوجوانوں کی بڑی تعداد موجود تھی. واک کے شرکا نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے جن پر چلو مل کر صفائی کریں، کچرا کوڑا دان میں رکھیں، تفریحی مقامات کا خیال رکھیں، پانی ہماری زندگی سمیت دیگر نعرے درج تھے. ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی ساؤتھ ڈاکٹر افشرباب سید نے واک کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ الخدمت کی کاوش قابل قدر ہے. بچوں کا جذبہ دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی. انہوں نے امید ظاہر کی کہ الخدمت آئندہ بھی ایسی سرگرمیاں جاری رکھے گی. رکن سندھ اسمبلی سید عبد الرشید نے کہا کہ ملک کو صاف اور سرسبز رکھنا ہم سب کا فرض ہے. بچوں کے لیے شعور و آگاہی کے ان پروگرامات سے انشاءاللہ معاشرے میں بڑی تبدیلی آئے گی. راشد قریشی نے کہا کہ الخدمت کی جانب سے یوم پاکستان پر خصوصی مہم کا آغاز کیا گیا ہے جس کا مقصد ملک بھر میں پاکستان کو صاف ستھرا اور سرسبز رکھنے کے لیے لوگوں میں شعور آگاہی بیدار کرنا ہے.
خبر شامل کریں گے بلدیہ وسطی سے. آپ کو بتائیں کہ بلدیہ وسطی محکمہ تعلیمات کی جانب سے یوم پاکستان کے موقع پر کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا. ٹورنامنٹ میں ڈائریکٹر ایجوکیشن 11 اور بلدیہ وسطی کے چاروں زونز کی کرکٹ ٹیموں نے حصہ لیا. یوم پاکستان کے موقع پر بلدیہ وسطی محکمہ تعلیمات کی جانب سے ہونے والے کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل میچ ڈائریکٹر ایجوکیشن 11 اور لیاقتآباد 11 کے درمیان کھیلا گیا. ڈائریکٹر ایجوکیشن 11 نے بہترین کھیل پیش کرتے ہوئے جیت اپنے نام کی. ڈائریکٹر ایجوکیشن محمد اسلم خان کا کہنا تھا کہ قرارداد پاکستان نے مسلمانان ہند کے لیے الگ آزاد مسلم ریاست کا نصب العین متعین کیا. قرارداد پاکستان کے ذریعے مسلمانوں نے الگ آزاد وطن کا مطالبہ کر کے دو قومی نظریے پر مہر تصدیق ثبت کر دی، جس کے نتیجے میں صرف 7 سال 5 ماہ کی قلیل مدت میں پاکستان کی صورت میں آزاد وطن حاصل ہو گیا. تقریب کے آخر میں رنر اپ اور فاتح ٹیم کو ٹرافی دی گئی اور کیک بھی کاٹا گیا. اور اب کچھ بات کریں گے ادارہ ترقیات کراچی کے لیے کہ آپ کو بتائیں کہ ادارہ ترقیات کراچی میں قانون کے بجائے سندھ سرکار کے منظور نظر سسٹم مافیا کا راج. ادارہ ترقیات کراچی میں من پسند افسران کی خلاف ضابطہ تقرری روز کا معمول بن گئی. ادارہ ترقیات کراچی میں قانون کے بجائے سندھ سرکار کے منظور نظر سسٹم مافیا کا راج. ادارہ ترقیات کراچی میں سسٹم کی فرمائش پر من پسند افسران کی تعیناتی معمول بن گئی. سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر ہٹائے گئے متنازع افسر محمد کامران کو اعلیٰ شخصیت کی فرمائش پر پھر بحال کر دیا گیا. جعلی بھرتی اور جعلی تقرری کے حامل متنازع افسر محمد کامران کو ایڈیشنل ڈائریکٹر کمرشل تعینات کر دیا گیا. KDA حکام نے خلاف ضابطہ بھرتی کی تقرری میں بھی عدالتی احکامات کو بالائے طاق رکھا اور گزشتہ ماہ 16 گریڈ کی تنخواہ وصول کرنے والے محمد کامران کو 18 گریڈ کی سیٹ پر تعینات کر دیا. سرکاری دفاتر میں محمد کامران جیسے لوگ بہت ہی کم ملتے ہیں جنہوں نے وقت سے پہلے ترقی پا کر کئی حقداروں کا حق مارا ہو. ترقی کی برق رفتار چھلانگیں لگانے والے لاڈلے افسر محمد کامران 13 مارچ 1995 میں سرکاری نوکری حاصل کرنے کے بعد ستمبر 2007 تک 4 گریڈ پر نوکری کرتا رہا. تاہم اگست 2009 تک صرف 23 ماہ میں ترقی کرتا ہوا حیران کن طور پر 17 گریڈ تک پہنچ گیا. 4 مئی 2016 کو بھی HR ڈپارٹمنٹ کے اسکروٹنی ٹیم نے کامران کو ڈیموٹ کیا تھا، جس کے باوجود من پسند افسر اپنی سیٹ پر کام کرتا تھا. KDA میں سسٹم کے آشرواد اور خلاف قوانین متواتر اقدامات کے بعد اہم ترین ادارے میں ترقی اور تعیناتی کے منتظر افسران ناراض دکھائی دیتے ہیں. دل و جان سے کام کرنے والے افسران اپنے حقوق سلبی پر خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. اور ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں زمین پر قبضے کے گھناؤنے دھندے میں بے نقاب ہونے والے معطل افسر عرفان بیگ کو بچانے کے لیے سندھ حکومت سے قربت رکھنے والے سیاسی اور انتظامی کردار متحرک ہو گئے. ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو سندھ سرکار سے قربت رکھنے والے کرداروں نے تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا. زمینوں پر قبضوں کے بعد گوٹا بات کرا کے چند ماہ بعد انہی گوٹوں میں سرکاری اراضی پر قبضے کے نام پر انہدامی کارروائیوں کا منظم دھندا عروج پر پہنچ گیا. تیسر ٹاؤن کی اسکیم 45 میں مجموعی طور پر اب تک 868 ایکڑ اراضی پر اتھارٹی کے افسران کی ملی بھگت سے لینڈ مافیا کی جانب سے اربوں روپے کی زمینوں پر بآسانی قبضہ ہو چکا ہے. تمام اراضی مختلف سیکٹرز میں پبلک ہاؤسنگ، رہائشی اور تجارتی بلڈنگز، کوآپریٹو سوسائٹیز اور بلند و بالا عمارتوں کے لیے مختص تھیں اور نیلامی کے ذریعے عام شہریوں کے لیے الاٹ کی گئی ہیں، جو اپنے واجبات آج بھی ادا کر رہے ہیں. ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے 80 ارب روپے مالیت اراضی واگزار کرانے کا آپریشن روک دیا گیا. مجموعی طور پر نئی قبضہ اراضی 802 ایکڑ اراضی کا آپریشن کے دوران عباس کوٹ کا نوجوان گولی لگنے پر جاں بحق ہونے کا جواز بنا کر بند کر دیا گیا، جس کا مقدمہ ڈائریکٹر لینڈ اینٹی انکروچمنٹ اور اسٹیٹ محمد عرفان بیگ
اور اینٹی انکروچمنٹ پولیس کے SHO فیضان کریم کے خلاف قتل کا مقدمہ دائر کیا گیا ہے۔ سندھ سرکار کی بااثر شخصیات پولیس ریونیو افسران مبینہ طور پر اس گورکھ دھندے میں ہاتھ دھو رہے ہیں۔ دلچسپ امر یہ کہ قبضہ کرنے والے نام میں MDA کے ڈائریکٹر اسٹیٹ عرفان بیگ اور ڈائریکٹر پلاننگ لئیک احمد کا نام بھی شامل ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ سرکاری اور اس کے سسٹم سے جڑے تمام کرداروں کو نامزد کر دیا گیا، تاہم ایک بھی لینڈ گریپرز نہ گرفتار ہو سکا، نہ پولیس نے کوئی خاطر خواہ کارروائی کی۔ ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں زمینوں پر قبضے کے گھناؤنے دھندے میں بے نقاب ہونے والے معطل افسر عرفان بیگ کو بچانے کے لیے سندھ حکومت سے قربت رکھنے والے سیاسی اور انتظامی کردار متحرک ہو گئے، جس کے بعد قبضہ مافیا اور ان کے سرکاری سہولتکاروں کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں۔ کراچی کے ضلع وسطی اور ساؤتھ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران دکانوں کے سامنے رکھے فٹ پاتھ پر مختلف اسٹالز، ٹھیلے پتھارے، کیبن ہوٹل کا سامان، مرغیوں کے پنجرے، کھانے پینے کے اسٹالز، گنے کی مشین اور دیگر تجاوزات ضبط کر لی گئیں۔ سینئر ڈائریکٹر لینڈ اینڈ اینٹی انکروچمنٹ بشیر صدیقی کی زیر نگرانی ڈسٹرکٹ سینٹرل میں لیاقت آباد سندھی ہوٹل کے اطراف تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ دکانوں کے سامنے رکھے فٹ پاتھ پر مختلف اسٹال، ٹھیلے پتھارے، کیبن ہوٹل کا سامان، مرغیوں کے پنجرے، کھانے پینے کے اسٹال، گنے کی مشین اور دیگر تجاوزات ضبط کی گئیں۔ کارروائی میں ڈائریکٹر سینٹرل کامران الوی، ڈپٹی ڈائریکٹر طارق خان، علاقہ مختار کار بھی موجود تھے۔ دوسری کارروائی ڈسٹرکٹ ساؤتھ کلفٹن میں پارک اور شاپنگ مال کے اطراف تجاوزات کے خلاف کی گئی۔ دکانوں کے سامنے بنائے گئے چبوترے، دیواروں کے سن شیڈز کو مسمار کیا گیا۔ دکانوں اور فٹ پاتھ پر رکھے کیبن ہوٹل کا سامان، کرسیاں، میزیں، تخت، لوہے کے اسٹال، پنکچر بنانے کا سامان، کھانے پینے کے اسٹال، ٹھیلے پتھارے اور دیگر تجاوزات ضبط کی گئیں۔ کارروائی میں ڈائریکٹر ساؤتھ مظہر شیخ، ڈپٹی ڈائریکٹر آصف جیٹھا، نعمان احمد، ناصر علی، افتخار صدیقی بھی موجود تھے۔ سینئر ڈائریکٹر لینڈ اینٹی انکروچمنٹ بشیر صدیقی نے کہا کہ کراچی کے 7 اضلاع میں روزانہ کی بنیاد پر تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری رہے گا۔ پہلی کارروائی جو کی گئی ہے وہ ڈسٹرکٹ ہمارا جو ہے ساؤتھ ہے، جو کلفٹن پہ ہائپر اسٹار اور بیچ ویو پارک کے اطراف میں، وہاں پر جتنے بھی چبوترے دکانوں کے سامنے بنائے گئے تھے، سن شیڈز بنائے گئے تھے، دیواریں کھڑی کی گئی تھی روڈ اور فٹ پاتھ کے اوپر، ان سب کو مسمار کیا جا رہا ہے اور مختلف قسم کا جتنا بھی کیبن تھے، گنے کی مشین تھی اور دیگر تجاوزات سب کو ضبط کیا جا رہا ہے۔ بالکل سیم اسی طریقے سے دوسری ہماری کارروائی ڈسٹرکٹ سینٹرل میں لیاقت آباد سندھی ہوٹل کے طرف کی گئی ہے۔ وہاں بھی مختلف قسم کے روڈ پہ اور فٹ پاتھ پہ رکھے ہوئے کیبن، کھانے پینے کے اسٹال، ہوٹل کا سامان اور دیگر تجاوزات ضبط کی جا رہی ہے۔ محکمہ انسداد تجاوزات کی ٹیموں کے ساتھ علاقہ اسسٹنٹ کمشنر، علاقہ مختار کار، علاقہ پولیس، اینٹی انکروچمنٹ پولیس، سٹی وارڈن اور آفیسرز اور سٹاف اینٹی انکروچمنٹ بھی موقع پر موجود تھے۔ بلدیہ وسطی میں پیپلز لیبر یونین نے ملازمین کی حق تلفی، تنخواہوں میں اضافے اور ریٹائرڈ اور وفات پا جانے والے ملازمین کی ادائیگیوں کے لیے احتجاجی مظاہرہ کر کے مطالبات کی منظوری کا مطالبہ کر دیا۔ بلدیہ وسطی میں ملازمین کے ساتھ زیادتیاں، پیپلز لیبر یونین نے ملازمین کی آواز سے آواز ملا لی۔ لیاقت آباد ٹاؤن میں پیپلز لیبر یونین نے ملازمین کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرے میں بلدیہ وسطی کے ملازمین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پیپلز لیبر یونین نے بلدیہ وسطی میں ہونے والی زیادتیوں پر سوال کرتے ہوئے کہا کہ 20% ملازمین تنخواہوں سے کیوں محروم ہیں، اقلیتی ملازمین کے حق تلفی اور تذلیل کیوں کی جا رہی ہے، ریٹائرڈ وفات پا جانے والے ملازمین کا معاشی قتل عام کب تک کیا جاتا رہے گا۔ میٹرو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے پیپلز لیبر یونین کے عہدیداروں کا کہنا تھا کہ ملازمین کی حق تلفی کی وجہ فنڈز کی کمی نہیں بلکہ کرپشن ہے۔ بدعنوان اور انکوائریوں کی زد میں آئے افسران بلدیہ وسطی میں تعینات ہیں۔ میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں اس انتظامیہ کو کہ سندھ گورنمنٹ تمام ان کو وہ چیز دے رہی تھی جو مزدور کے لیے اور اس محکمے کے لیے اور ڈسٹرکٹ سینٹرل کے لیے بہتر ہو، اور مشکور ہیں سندھ گورنمنٹ کا، مشکور ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کا، مشکور ہیں ناصر حسین شاہ کا، اور جنہوں نے تمام جگہ پر یہ جو ان کے جو حقوق کی جو چیزیں تھیں وہ انہوں کو پرووائڈ کریں اور دیں، اور صرف ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر صرف اور صرف یہ ناانصافی جاری ہے۔
جیسا کہ آپ لوگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم ڈی ایم سی سینٹرل میں اپنے حقوق کے لیے ہم جنگ کر رہے ہیں. آئے دن ہم لوگ ڈی ایم سی سینٹرل میں اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں, لیکن ہمارے افسران کے سروں پہ کچھ مطلب کانوں پہ کوئی وہ نہیں ہو رہا. تو کائنڈلی ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا 20% جو بہت سالوں سے ہم پر ڈیو ہے, ان پر ڈیو ہے, وہ ہمیں دے دیں. اور اس کے علاوہ ٹائم اسکیل جو ہمارے اساتذہ کا 2010 سے ابھی تک ہمیں نہیں ملا, وہ ہمیں دے دیں. احتجاج کے حوالے سے کہ ہم لوگ اب سمجھ لیں ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. ہم ملازمین کا پیپلز لیبر یونین کے عہدیداروں نے ریٹائرڈ اور وفات پا جانے والے ملازمین کی ادائیگیوں کو یقینی بنانے, اساتذہ کو ٹائم اسکیل فوری دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے دھمکی دی کہ ایک ہفتہ میں مطالبات منظور نہ کیے گئے تو دفاتر کی تالہ بندی جیسا سخت لائے عمل اپنائیں گے. اور اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز.